بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو معلوم ہے اصغر کی شہادت حسین کی کامیابی پر ایک مہر تھی۔ جب نیزوں پہ سر چڑھتے تھے لوگ عباس کا سر دیکھ کے کہتے تھے یہ لڑ سکتا ہے، اکبر کا سر دیکھ کے کہتے تھے لڑ سکتا ہے، لیکن جب اصغر کے سر کے پاس آتے تھے دو جملے کہتے تھے، کیا؟ ایک کہتے تھے یہ جنگ نہیں کر سکتا، اور دوسرا جملہ سنیں گے، اللہ تعالیٰ میری ماں بہنوں کو سلامت رکھے۔ دوسرا جملہ یہ کہتے تھے خداوندا کاش اس کی ماں مر گئی، خداوندا اس کی ماں مر گئی ہو، جس کا ایسا بچہ اس عمر میں مارا جائے۔ اب دل کو تھامے، دل کو تھامے، درد کتنا ہے پہلے اس درد کو سنیں، پھر چند جملے سنیں۔ نبی کے پاس دو شخص آتے ہیں، آپ کیا ہی بلند ہو جائیں، میں انتظار ختم کر رہا ہوں۔ دو شخص آئے، ایک اونٹ کا فیصلہ تھا، ایک کہتا یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے، دوسرا کہتا یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے۔ دعوائیں ہوتی رہی، ایک کہتا یا رسول اللہ میں ایک نشانی بتاتا ہوں، آپ قبول کریں، اگر نہ نکلے میں اس کو ایک اونٹ کے بدلے میں 100 اونٹ دوں گا۔ نبی نے کہا بتاؤ، اس نے کہا یا رسول اللہ اس اونٹ کو نہر کروائیں، اس کی کھال اترائیں، اس کا جگر جلا ہوا ہوگا۔ میں نہیں پہنچا سکا، کہتا ہے اس کا جگر جلا ہوا ہوگا، اگر جلا ہوا جگر نکلے تو اونٹ میرا ہے، نہر ہو گیا، گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیں، اگر جگر جلا ہوا نہ ہو تو اونٹ اس کا ہے، میں اس کو ایک کے بدلے 100 اونٹ دوں گا۔ نبی نے اس کی بات کو قبول کیا۔ رونے والوں، عزاداروں، سیدوں، اونٹ کو نہر کروایا گیا، اونٹ کی کھال کو اتارا گیا، جب دیکھا گیا تو اس کا جگر جلا ہوا تھا۔ نبی کہتے ہیں شخص تیرے پاس کون سا علم ہے جسے تجھے پتہ چل گیا تھا اس کا جگر جلا ہوا ہوگا؟ کہتا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی بھی علم نہیں ہے، میرے تجربے سے ثابت ہے، میں کسائی ہوں، میں نے جب بھی کسی اونٹ کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کیا ہے، یا حسین، اس کے بعد اس اونٹ کو ذبح کیا ہے، اس کا جگر جل جاتا ہے، یا رسول اللہ میں نے اس اونٹ کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کیا۔ مجھے یقین تھا اس کا جگر جلا ہوا نکلے گا۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے جملہ کہوں، جب اونٹ کے سامنے اس کا بچہ ذبح ہو اس کا جگر جل جاتا ہے، جب حسین کے سامنے نہیں ہاتھوں پر اصغر ذبح۔ رونے والا یا حسین، ہائے حسین، یا علی مدد، یا علی ادرکنی۔ رونے والوں، عاشور کا دن چلا، شبیر نے کبھی اکبر کا جنازہ اٹھایا، کبھی عباس کا جنازہ اٹھایا، عزادار و شبیر جنازے اٹھا رہے تھے نا، اتنے بہادر تھے بطول کے بیٹے۔ اس جملے کو یاد رکھیے گا، لوگوں کو یقین تھا یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آئے جب اکبر کا جنازہ اٹھا چکے حسین، عباس نے کمر توڑ دی، اکبر کی وجہ سے نظر چلی گئی، قاسم صدمہ دے گئے، حسین تنہا ہیں، خیمے میں اندر نہیں آ پا رہے۔ کیوں؟ جب خیمے میں آتے ہیں نا اکبر کا ماتم لیلا کر رہی ہے، قاسم کا ماتم میں فروا کر رہی ہے۔ کس منہ سے آئے حسین؟ چل رہے ہیں خیمے سے باہر، اتنے رونے کی آواز ہو سکی، کہا یہ شور کیسا ہے؟ کہا کہ حسین اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ عزاداروں، اللہ تعالیٰ کی اولادوں کو سلامت رکھے۔ جب بھی کسی ماں کا بچہ پیاسا ہوتا ہے نا، ماں کیا کرتی ہے معلوم ہے آپ کو؟ ماں ایک ہی کام کرتی ہے، بچے کو لٹاتی ہے، ایک ایک گھر جاتی ہے، کہتی ہے شاید کہیں سے پانی مل جائے۔ جب اصغر پیاسا تھا نا، میں بہت آرام سے پڑھ رہا ہوں، میں ابھی شہادت میں داخل ہی نہیں ہوا، جب اصغر پیاسا تھا نا، وہ میرے باپ کیا کرتی تھی؟ کبھی عباس کے خیمے میں کہتی تھی پانی ہے، کبھی میرے باپ جا کے میں لیلا کے خیمے میں کہتی تھی پانی ہے، کبھی جناب قاسم کے پاس کہتی تھی پانی ہے۔ رونے والوں، جب ماں کو پانی کی امید ختم ہو جاتی ہے نا، ماں کیا کرتی ہے معلوم ہے آپ کو؟ ماں بچے کو سینے سے لگاتی ہے، چلنا شروع کرتی ہے تاکہ شاید سو جائے۔ اگر بچہ نہیں سوتا نا، ماں کیا کرتی ہے؟ بستر پہ جاتی ہے، اپنے ہاتھ پہ شاید سو جائے، لیکن اگر بچہ اس وقت بھی نہیں سوتا پھر ایک کام کرتی ہے، کیا؟ بچے کو سینے سے لگاتی ہے، چلتی ہے، جیسے بچہ روتا ہے ویسے ماں روتی ہے۔
جناب علی نقی نقل صاحب کہتے ہیں علی اصغر کی کیفیت یہ تھی کہ سینے سے لگا کے رباب چل رہی تھی، اصغر کے رونے کی سسکیوں کی آواز آتی تھی، رباب کہتی تھی بیٹا ماں غریب ہو رہی ہے۔ عزادارو باپ برداشت کر جاتا ہے، ماں برداشت نہیں کرتی۔ جب رباب رو رہی تھی نا، ساتھ میں سکینہ کہتی تھی میرے بھائی میرا چچا بھی مارا گیا، اب پانی کون لائے گا۔ جب سکینہ روتی تھی ساتھ میں زینب کہتی تھی ماتم کرو اب تو عباس۔ حسین آئے کہا کہ مجھے اصغر دو، جہاں جہاں بیٹھے بیٹھ جائے، ماتم علی اصغر کے رباب کے بیٹے کا ماتم ہے، کہا کہ مجھے اصغر دو، میں اصغر کو پانی پلا کے لاتا ہوں۔ رونے والوں باپ تھا، ماں سے لیا ایک جملہ کہہ کر رباب دینے میں راضی ہو، کہتی ہے سید و سردار یہ تو ایک اصغر ہے، اگر لاکھوں ہوتے میں آپ پہ قربان کر دیتی۔ اصغر کو سینے سے لگایا، حسین آئے اشکیا کی فوج سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں مجھے پانی دو، میرا بچہ پیاسا ہے۔ عزادارو سید بیٹھے ہیں، میں ہاتھوں کو جوڑ کے معافی کہتا ہوں، کسی بھی شریف کے لیے سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے کسی ذلیل سے کوئی سوال کرے۔ کسی بھی شریف کے لیے اپنے جب کے اندر سینہ پٹو گے، کسی بھی شریف کے لیے مشکل کام یہ ہوتا ہے کسی ذلیل سے سوال کرے۔ رونے والوں جس کی ماں کا حق مہر 5 دریافت ہے وہ اکبر کے قاتل سے پانی اکبر کے قاتل سے پانی مانگ رہا تھا۔ اصغر نے سوال آب کیا، کہا بیٹا پانی مانگو۔ اصغر نے سوال آب کیا، سوال آب ہونا تھا۔ یزیدی فوج میں تھرتھلایا، لوگ رونے لگے، کہتے ہم نے نبی کی حدیث سنی ہے جانوروں کے بچوں پہ بھی رحم کرو، کافروں کے بچوں پہ بھی رحم کرو، یہ تو فاطمہ کا پوتا ہے، دے دو پانی۔ عمر سعد نے کہا حرملہ جواب دے۔ عزادارو پانی کا جواب تو مشکیزہ تھا نا، بھر کے دے دیتے کیا ہو جاتا، لیکن انہوں نے کیا کیا، ایک تیر چلایا جو سہشوہ تیر تھا، تیر چلا اصغر کے گلے میں لگا۔ رونے والوں جملہ کیسے سنو گے؟ علماء کہتے ہیں یہ تیر اتنا بھاری تھا اگر شبیر اصغر کو نہ پھاڑتے جہاں جہاں تیر جاتا۔ یا حسین ہائے ہائے علی اصغر، ہائے ہائے علی اصغر، ہائے ہائے علی اصغر۔ بیٹے کو زمین پہ لٹایا، تیر لگ چکا، بیٹے کو زمین پہ لٹایا، زمین پہ لٹا کر اکبر کی برچھی کو کھینچنا آسان تھا، اصغر کے گلے سے تیر کو نکالنا مشکل تھا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے شبیر نے بیٹے کے گلے سے تیر کو۔ ایک روایت اگلے برس وہی روئے گا جو جیے گا، اگلے برس وہی روئے گا جو جیے گا۔ عزادارو تیر لگ گیا، بچہ ذبح ہو گیا۔ آخر روایت سنیں، ابو خلیق نامی ایک ملعون نے اسے مختار کے سامنے پکڑ کے لائے، جھولے کو روکے، انتظار کرے، رکے، ماتم ہو جائے۔ عزادارو ابو خلیق کو پکڑ کے لائے، کہا مختار کہتا ہے ابو خلیق تو عاشور کے دن تھا؟ کہتا ہے میں تھا۔ کہتا ہے کبھی تجھے میرے مولا پہ رحم آیا؟ میں نے سینکڑوں مرتبہ یہ مسائل علی اصغر کے مقام پہ پڑھا ہے، یہاں پہ پڑھ کے دعا دے رہا ہوں مولا تمہیں اصغر کے مقام کی زیارت نصیب کرے۔ رونے والا جملہ سنیں، ابو خلیق کہتا ہے میں نے حسین کو دیکھا، اکبر کے جنازے پہ دیکھا، عباس کے جنازے پہ دیکھا، مجھے حسین پہ رحم نہیں آیا، لیکن ایک موقع ایسا تھا مجھے تیرے مولا پہ بڑا رحم آیا۔ کہا کب؟ جب بچہ ذبح ہو گیا نا، سینے سے لگایا، آگے بڑھے، سامنے اصغر کی ماں نظر آئی۔ کہ تیرا مولا انا للہ و انا الیہ راجعون رزق بھی کسائی و تسلیمہ بھی امرے پڑھ کر کے بہتاتا تھا، آگے بھی جاتا تھا، پیچھے بھی جاتا تھا، کہ مجھے یقین تھا تیرا مولا چلا جائے گا، لیکن آگے نہیں گیا، بیٹھ گیا تیرا مولا، بیٹھ کر تیرا مولا، بیٹھ کر تیرا مولا قبر کھودنے لگا۔ قبر کھود کر زمین پر اصغر کو رکھا، اتنے میں ماں گئی، کہتی ہے بطول کے بیٹے میری زندگی میں اکیلا کیا
منٹ اور ایک طرف سے ہمیں دیکھ دو ایک طرف سے ماں مٹی ڈالتی تھی، دوسری طرف سے باپ مٹی ڈالتا تھا، رو رو کر کہتا تھا کاش آج میرا عباس ہوتا۔ کیا جنت ہے، کیا کربلا ہے، کربلا کا منظر۔ آزادان اصغر دفن ہو گیا دفن اصغر۔ آزادان مختار تخت پہ اترا، مختار نے اس کا گریبان پکڑا، مختار کہتا تو جھوٹ بولتا ہے، کہا کیا؟ کہا مجھے امام سجاد نے بتایا ہے اصغر حسین کے سینے پر دفن ہے، اور تو کہتا ہے پہلے دفنا دیا تھا۔ یہ کہتا ہے مختار تو کہتا ہے دونوں باتیں درست ہیں۔ کہا یہ دونوں باتیں کیسے درست ہیں؟ کہا دونوں باتیں ایسے درست ہیں، جب شام غریبہ میں سروں کو کاٹا گیا، گنا گیا، کہا اصغر کا سر چاہیے، کہا